رحمہ اپنی گڑیا سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ پاس ہی رنگ برنگی کلر پینسلز رکھے ہوئے تھے، کئی قسم کی ڈرائنگ باکس لیے گڑیا سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوتے اس کا پھیلایا سامان سمیٹنے لگی۔ تمام کھلونے سمیٹ کر ایک باکس میں رکھتے، الماری میں دھکیلے اور پھر اپنی بھانجی رحمہ کی طرف آ کر غور سے اس کی باتیں سننے لگی۔ رحمہ اب 4 سال کی ہو گئی تھی اور عائشہ نے غور کیا تھا وہ اپنی گڑیا سے وہ باتیں کیا کرتی تھی جو اسے حیرت میں ڈال دیتی۔ دوسرا، اس کی زبان میں کہیں بھی توتلا پن یا ہکلاہٹ نہیں تھی، جیسا کہ عموماً چھوٹے بچوں کی بات سمجھنے میں مشکل پیش آیا کرتی ہے۔ رحمہ بے حد صاف لب و لہجے میں بات کیا کرتی تھی، جیسے اس وقت وہ اپنی گڑیا کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ جب بابا آ جائیں گے تو ہم آئس کریم کھانے جائیں گے، جیسے کچھ دن پہلے گئے تھے۔ یمی آئس کریم کھائی تھی نا ہم نے۔ آپ کو کون سا فلیور پسند ہے؟ لیٹ می تھنک۔ رحمہ پرسوچ انداز میں انگلی لبوں پر رکھے سوچنے لگی۔ عائشہ کے چہرے پر اسے دیکھتے مسکراہٹ آ گئی۔ ارے ہاں، آپ نے تو ونیلا آئس کریم کھائی تھی میرے ساتھ، کیونکہ وہ میری فیوریٹ ہے۔ رحمہ، عائشہ نے اسے پکارا جو گڑیا کو گود میں لٹائے ہوئے تھی۔ اس کی محویت نہ ٹوٹی۔ روحی، اب کی بار بہت لاڈ سے پکارا گیا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یس آنی۔ پرنسس، آپ کے بابا آنے والے ہیں، چلو آؤ آپ کو ڈریس چینج کروا دوں۔ شہباز بھائی کی نفیس طبیعت کے باعث عائشہ کو روحی کے دن میں 3 بار کپڑے چینج کروانے پڑتے تھے۔ شاید وہ OCD کا شکار تھے۔ وہ اکثر علیزہ آپی کو چھیڑا کرتی کہ اس قدر صفائی پسند تو کوئی بھی نہیں ہوگا جتنا شہباز بھائی کو خبت ہے۔ جواباً وہ اسے گھوری سے نواز دیتی۔ علیزہ آپی NGO چلا رہی تھیں اور 7 روزہ سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد گئی ہوئی تھیں۔ ان کے بعد اس نے یعنی کہ عائشہ نے روحی کی تمام ذمہ داری خود پر لے لی تھی۔ شہباز بھائی صبح کے گئے رات کو واپس آتے تھے، لیکن روحی کی وجہ سے آج کل شام 4 بجے ہی گھر آ جاتے۔ وہ 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ بڑی علیزہ کی شادی تایا زاد شہباز سے ہوئی تھی، جو کہ ساتھ والے گھر میں ہی آباد تھے۔ عائشہ گریجویشن کے لاسٹ ایئر میں تھی اور اس سے چھوٹا راحیل 9th کلاس میں تھا۔ شہباز سے چھوٹے ارباز اور اس کی عمر میں 9 سال کا فرق تھا۔ وہ اس کے تایا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیچر بھی تھے۔ اس نے امتحانات کی تیاری کے لیے ان کے پاس ٹیوشن رکھی۔ وہ اپنے تایا فرقان کی لاڈلی تھی تو تائی کی آنکھ کا تارا تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ بہت خواہش کے باوجود بھی بیٹی نہ ہوئی تو انہوں نے عائشہ کو ہی اپنی بیٹی سمجھا۔ شہباز سے چھوٹے 2 بھائی ارباز اور حسن تھے۔ تمام بھائیوں میں اگرچہ شہباز سب سے بڑے تھے، مگر ارباز کا اپنے چھوٹے بھائی پر خاصا روب و دبدبہ تھا کہ عائشہ اور راحیل بھی ارباز کے ہوتے الرٹ رہا کرتے۔ علیزہ جب تک واپس آئی اس کے امتحانات میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ BSc میں ڈبل میتھ لینے کی وجہ سے وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ جب تایا نے ارباز سے عائشہ کو میتھ کی ٹیوشن دینے کو کہا، اس کی جان حلق میں آ گئی، کیونکہ وہ ان سے بے حد ڈرا کرتی تھی، جو ہر وقت ہی ماتھے پر بل سجائے رکھتے۔ اسے کیا خاک پڑھاتے؟ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اسے پڑھانے کی حامی بھر گئے۔ وہ کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہ تھی، لیکن ان کے سامنے ایسی بونگیاں مار جاتی کہ وہ کئی لمحے دانت بھینچے اسے دیکھتے رہتے۔ عائشہ اپنی غلطی ڈھونڈتی رہ جاتی اور وہ اسے بے دریغ جھڑک دیا کرتے۔ بہرحال جس دن میتھ کا پیپر تھا اس سے 1 دن پہلے انہوں نے پوری بک کا ٹیسٹ لینے کو کہا۔ اس کی تیاری گو کہ اچھی تھی، مگر وہی ارباز کے آگے کوئی نہ کوئی بونگی مارنے والی عادت کے چلتے۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو انہیں اپنے انتظار میں پایا۔ مؤدب ہو کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے اس نے سلام کے بعد بک کھولی۔ ملکہ عالیہ، آپ جلدی تشریف لے آتی، یا ریاست کے اہم امور آپ کی رائے کے بغیر حل نہیں ہوتے؟ وہ ایسے بھگو کے طنز مارتے تھے کہ عائشہ ہونک ہو کر رہ جاتی۔ ٹیسٹ کے لیے سوالات دینے کے بعد وہ موبائل میں مصروف ہو گئے۔ وہ چور نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جانے موبائل میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے کہ ماتھے پر بل سجا لی ہے۔ وہ انہیں دیکھتے سوچنے لگی۔ ٹیسٹ کے لیے رجسٹر گود میں دھرا تھا اور اسے بالکل فراموش کیے عائشہ ان کے ماتھے کے بل گننے شروع کر دیے۔ 1 2 3۔ توبہ ہے، اگر یہ اتنے سڑیل نہ ہوں تو اتنے برے نہیں ہیں، بس لہجہ اچھا کر لیں اور طنز نہ کریں۔ تو 10 میں سے 7 نمبر، ہاں 7 نمبر تو انہیں مل سکتے ہیں۔ اپنی سوچوں میں وہ اس قدر غرق تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی
کہ ارباز نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف مبذول کر لی تھی اور اس کے لبوں سے نکلنے والی بڑبڑاہٹ کا مفہوم سمجھتے گہرا سانس بھر گیا۔ امی اکثر بتاتی تھیں کہ عائشہ کو بڑبڑا کر سوچنے کی عادت ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہیں بھی سوچ میں غرق ہو جایا کرتی تھی، یہ خیال کیے بغیر کہ کہاں جا رہی تھی، کیا کر رہی تھی۔ اس وقت بھی ہاتھوں میں رجسٹر رکھے غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ اللہ ان کی بیوی پر رحم کرے، طنز کر کر کے ہی مار دینا انہوں نے اسے، ہائے بیچاری۔ وہ اب افسوس سے چچ کر رہی تھی، بس یا کچھ اور تحقیق باقی ہے مجھ پر۔ ان کی سخت آواز پر وہ اچھلی اور ماحول کو سمجھتے ہی ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں سرد پن لیے اسے گھور رہے تھے۔ تم سے نمبر مانگے ہیں کسی نے؟ ہیں؟ عائشہ کے سر کے اوپر سے ان کی بات گزر گئی۔ کون سے نمبر؟ منہ نیچے کیے وہ بولی، وہی جو آپ ملکہ عالیہ مجھے دے رہی تھی، 7 نمبر۔ چباتے ہوئے وہ بولے تو جیسے کمرے کی چھت عائشہ کے سر پر آ گری۔ میری بکواس سن لی انہوں نے۔ وہ خود کو کوسنے لگی مگر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ارباز کو دیکھا جو ابھی بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں 7 نمبر تو یہ سوال حل کرتے ہوئے نکل گیا ہوگا میرے منہ سے۔ کھسیانی ہو کر وہ صفائی دینے لگی۔ دکھاؤ کون سا سوال کیا ہے اب تک؟ وہ آگے بڑھتے اس کی گود سے رجسٹر اٹھا گئے جہاں سوال کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ارباز نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو منہ نیچے کیے جانے کون سا ورد کر رہی تھی۔ انہوں نے عائشہ کے لبوں کی حرکت کو پڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے رکھتے اب وہ اسے فرصت سے دیکھنے لگے۔ ایک بھولی بصری سی مسکراہٹ نے چہرے پر بہار دکھائی۔ پاگل لڑکی۔ سر جھٹک کر مسکراتے وہ اسے رجسٹر واپس کرتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں کسی کی کال آ رہی تھی۔ جلدی کرو یہ سب، مجھے اور بھی کام ہے، اسے درستگی سے کہتے وہ کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگا گئے۔ ہٹلر، چنگیز خان، ہلاکو خان۔ وہ زیر لب انہیں القابات سے نوازتے ہوئے سوال حل کرنے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عائشہ اب امتحانات سے مکمل فراغت کے بعد لمبی تانے اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ زندگی جمود کا شکار تھی اور اسی وجہ سے وہ سو کر بھی اوب چکی تھی۔ تبھی کچن میں گھسے تباہ آزمائی کرنے لگی۔ دفتن اسے لاؤنج میں لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئی تو ہاتھ پہنچتے باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ ایک چیخ مارتے وہ ان سے جا کر لپٹی تھی۔ رفت پھپھو عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں جا کر سیٹل ہوئیں تو درمیان میں بس چند بار ہی پاکستان کا چکر لگایا تھا۔ اپنے کزن سے اس کی بات ویڈیو کال پر ہی ہوا کرتی تھی۔ طلحہ، سارا اور ہیرا پھپھو کے ساتھ آئے تھے۔ پھپھو سے ملتے ہی اسے لاؤنج میں خاموشی کا احساس ہوا تو پلٹ کر دیکھتے وہ شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ گھر کے سب افراد پھپھو کی فیملی سمیت اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ باری باری سب سے ملتے اس نے شرمندگی کو کم کرنا چاہا کیونکہ اس وقت اس کے بال کسی گھونسلے کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ کالج نہ جانے کی وجہ سے وہ یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ رہا کرتی اور اپنی اس عادت پر اس نے 2 حرف بھیجے تھے کیونکہ اس وقت وہ کسی کام والی ماسی کو بھی پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ مختلف لوازمات ٹرے میں سیٹ کر کے لاؤنج میں بھجواتے اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ حلیہ درست کر سکے۔ جب تک وہ واپس آئی تو تایا فرقان بھی فیملی سمیت وہیں موجود تھے۔ سب کو مشترکہ سلامتی بھیجتے وہ تایا کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ کنکھیوں سے اس نے ارباز کو دیکھا جو طلحہ کے ساتھ محو گفتگو تھے، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ۔ اس کے خیال میں سڑیل سے تاثرات لیے وہ انہیں دیکھتے افسوس سے سر ہلانے لگی۔ مجال ہے جو کبھی ہنس لیں۔ ارباز کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے گویا گھورنے والے کو تنبیہ کرنا چاہتے ہو، اور پھر عائشہ کو خود کی طرف گھورتے پا کر بھویں اونچا کرتے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہڑبڑا کر تایا کی طرف متوجہ ہوتی وہ انہیں مکمل نظر انداز کر گئی تو وہ سر جھٹکتے پھر سے طلحہ کی طرف رخ موڑ گئے۔ توبہ ہے، کیسی باز کی جیسی نظریں ہیں ارباز بھائی کی۔ وہ دل ہی دل میں خائف ہوتی سب کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ رفت پھپھو کے آ جانے سے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ سارا اور ہیرا سے اس کی خوب بنتی تھی۔
جبکہ طلحہ سے سلام دعا کی حد تک ہی فرینکنس ہونے کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ بات نہ کر پاتی، بلکہ اس کے ہوتے وہ غیر آرام دہ محسوس کرتی تھی، یا شاید اس کی وجہ اس کی گہری نظروں سے اسے دیکھنا تھا۔ وہ بات نہیں کرتا تھا لیکن دیکھ کر مسکراتا ضرور تھا، جس کی وجہ سے عائشہ کبھی کبھی زچ ہو جایا کرتی تھی۔ شہباز بھائی نے اس بار روحی کی سالگرہ گرینڈ کرنے کا سوچا تھا۔ ویسے تو ان کے پاس وقت کی بے حد قلت ہوتی تھی، لیکن اب علیزہ کے بار بار کہنے پر وہ مان گئے تھے۔ پھپھو کے یہاں ہونے کی وجہ سے بھی خاندان بھر کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی۔ روحی کی سالگرہ اس کام کے لیے بہترین آپشن تھا۔ فرقان تایا کے گھر کا لان ان کے گھر کے نسبت خاصا بڑا تھا، تو تقریب کا انعقاد وہیں کیا گیا تھا۔ سفید باربی فراک میں روحی چہچہاتی پھر رہی تھی۔ ارباز بلیک کرتا شلوار میں بے حد ہینڈسم لگ رہے تھے۔ سارا نے انہیں نظر بھر کر دیکھا تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ ان کے پاس چلی آئی۔ ہیلو، آپ بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ ارباز نے چونک کر سارا کی طرف دیکھا، جو سلیو لیس شلوار قمیض کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، مگر بے حد فٹنگ کی وجہ سے جسم کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ دوپٹے کو چونکہ لاپرواہی سے کندھے پر ڈالا ہوا تھا تو وہ بجائے حسن چھپانے کے حسن کو آشکار کر رہا تھا۔ ناگواری سے ارباز نے نظروں کا رخ موڑا اور زبردستی ایک اسمائل پاس کی۔ تھینک یو، یک لفظی جواب دیتے وہ جانے لگے جب اس نے پکارا، کچھ پل میرے ساتھ بھی گزاری ہے نا؟ میں نے دیکھا ہے آپ کھینچے کھینچے سے رہتے ہیں، کوئی ناراضگی ہے مجھ سے؟ ایک ادا سے بال جھٹکتے وہ بولی تو ارباز کو اپنے اعصاب جھنجھناتے محسوس ہوئے۔ اسے سخت زہر لگتی تھیں ایسی خواتین جو اپنے حسن کو کسی تمغے کی طرح سمجھتے ہوئے اس پر ناز کرتی تھیں۔ جیسے اس وقت سارا کو بخوبی اندازہ تھا کہ وہ حسین لگ رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے مقابل وہ شخص ہے جس کے لیے خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہے۔ جی نہیں، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گا محترمہ، لیکن ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں خواتین سے فرینک نہیں ہوا کرتا۔ آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ پھپھو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی مناسب الفاظ میں ارباز نے اسے شٹ اپ کال دی تھی، مگر وہ بجائے سنبھلنے کے ارباز کے اس ایٹیٹیوڈ کی مزید دیوانی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ وہاں سے چلتے ہوئے علیزہ کی طرف آئے جو روحی کو پانی پلا رہی تھی۔ بھابھی، تقریب کب شروع ہوگی؟ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، 1 گھنٹے تک نکلنا ہے مجھے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے علیزہ سے پوچھنے لگے۔ ہاں بس عائشہ آ جائے، آپ ایک کام کر دیں پلیز، اسے بلا لائیں۔ اپنا فون اس نے یقیناً سائلنٹ پہ لگایا ہوا ہوگا، سب آ چکے ہیں، وہی نہیں آئی ابھی تک۔ ان کے کام کی نوعیت جانتے وہ کوفت کا شکار ہوئے۔ جی اچھا، بادل نخواستہ کہتے وہ چچا کی طرف چلے آئے جہاں سارے گھر میں سناٹا بول رہا تھا۔ اس کے کمرے کی طرف جاتے دروازے پر دستک دی، جبکہ اندر سے اس کی چیختی آواز سنائی تھی۔ شکر اللہ کا کوئی تو آیا ہے، اندر اندر آ جاؤ پلیز۔ وہ حیران ہوتے ہوئے دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل ہوئے جہاں وہ زمین پر بیٹھی پاؤں پر کوئی کپڑا رکھے بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئے۔ تم یہاں نیچے بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ بھابھی تمہارا ویٹ کر رہی ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے وہ ایک دم چونک گئے کیونکہ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پھر سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے رونے لگی۔ بکھلاتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھے۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ بھی عائشہ، اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹاتے وہ پوچھ رہے تھے، جبکہ دونوں کی نظریں ملی۔ آنسو بھری گلابی آنکھیں جس پر مڑی ہوئی پلکوں کا بھیگا پن، سرخ ہوتی ہوئی چھوٹی سی ناک اور اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے لہو رنگ ہونٹ جو رونے کے بجائے کپکپا رہے تھے۔ وہ اپنی بات بھولے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ اس وقت وہ زمین پر اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ عائشہ کے دونوں ہاتھ ہنوز ان کے ہاتھوں میں تھے۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکی ارباز کو بے چین کر رہی تھی۔ تبھی وہ ہوا جو ان دونوں نے سوچا نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنتے ارباز نے اس کے بال سہلائے، جس پر عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر لمحے کے 1000ویں حصے میں ارباز نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار بے حد نرم لہجے میں انہوں نے پوچھا، تو وہ اپنا پاؤں آگے کر گئی
جہاں سے خون نکل نکل کر جم گیا تھا۔ وہ تفکر سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں تیار ہو کر روم سے نکلنے لگی تھی جب پتہ نہیں کیسے پاؤں مڑ گیا اور سائڈ ٹیبل سے بہت زور سے ٹکرائی۔ اس کے اوپر پڑا گلاس گر کر ٹوٹا تو کانچ اوپر میرے پاؤں پر آ کر گر گیا۔ کتنا بڑا زخم ہے، دیکھیں۔ ہونٹ باہر نکال کر بچوں کی طرح پھر سے روتے ہوئے جب اس نے بتایا تو ارباز اپنی مسکراہٹ کو نہ روک سکے۔ میں کیسے جاؤں اب روحی کی سالگرہ پر؟ مجھ سے نہیں چلا جا رہا، موبائل بھی پتہ نہیں کہاں ہے، نہیں مل رہا مجھے۔ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر مرہم پٹی کرتے انہیں مزید 10 منٹ لگ گئے۔ جبکہ گھر سے کالز آنے لگی، انہیں ابھی آنے کا کہتے وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ چلو، عائشہ کی طرف دیکھتے وہ بولے، اس شکل کے ساتھ جاؤں؟ میں نے میک اپ کیا تھا، وہ تو ساری شکل کا بیڑا غرق کر گیا ہوگا، سب اتنے پیارے لگ رہے ہوں گے، میں نہیں جا رہی۔ ارباز نے بغور اسے دیکھا، رویا رویا گلابی چہرہ جس پر کاجل تھوڑا پھیل گیا تھا، مگر وہ پھر بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بغیر کسی آرائش کے بھی اس میں ایک سپارک تھا۔ ارباز نے دل میں اس بات کا اعتراف کیا۔ بلیک فراک اور چوڑی دار پجامے کے ساتھ دوپٹہ لیے وہ اچھی خاصی حسین لگ رہی تھی۔ ارباز نے اپنے لباس کو دیکھا تو لب دباتے ہوئے مسکراہٹ روکی۔ اتفاق سے ہی دونوں کے ملبوسات ایک کپل کا تاثر پیش کر رہے تھے۔ ٹھیک لگ رہی ہو، جلدی کرو اب۔ آواز میں موجود روب کو دیکھتے عائشہ نے بمشکل اٹھ کر چند قدم بڑھائے، پر اس سے پہلے کہ لڑکھڑا کر گرتی، ارباز نے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ دھیان سے، سرگوشی میں کہتے وہ اس کا ہاتھ تھامتے کمرے سے باہر آئے۔ ایک ایک کر کے احتیاط سے سیڑھیاں اترتے ہوئے عائشہ نے انہیں چور نظروں سے دیکھا۔ ہٹلر کو اچانک سے کیا ہوا؟ اتنا خیال اور توجہ، ہائے یہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں ایسے۔ سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اگر یہ ایسے ہی رہیں تو ان کا نام سڑیل خان کی جگہ رومانٹک خان رکھ دوں گی میں۔ وہ حسب معمول انہیں دیکھتے دیکھتے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکی تھی، بغیر یہ جانے کہ اس کی سوچ ہمیشہ کی طرح بڑبڑاہٹ کا روپ دھارے مقابل نے سن لی تھی۔ ارباز نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب کی بار انہوں نے اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر بکھرنے دیا۔ تو سڑیل خان نام رکھا ہوا ہے میرا۔ اپنے اندرونی احساسات کو چھپائے وہ مصنوعی غصے سے بولے تو عائشہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ انہیں اپنے پاس کھڑا دیکھ کر وہ اپنی جگہ شرمندگی سے گڑ کے رہ گئی۔ ہائے انہوں نے سن لیا، اللہ میری زبان۔ وہ نیچے منہ کیے اب خود کو کوسنے لگی، پھر پاؤں کے درد کو فراموش کیے تیزی سے وہاں سے بھاگنا چاہا، جب پھر سے زمین بوس ہو گئی۔ ارباز نے اسے سہارا دیا، اس کی باہوں میں قربت کی سرخی لیے۔ عائشہ کا چہرہ ان کے دل میں ہلچل مچا گیا، جبکہ عائشہ ہونک زدہ چہرے سے انہیں دیکھتے آنکھیں مینچ گئی کہ شاید اب تو تھپڑ پڑ ہی جائے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر جانے سے اپنے گھر کے گیٹ تک وہ اپنے دل پر اتری اس کیفیت کو سمجھتے رہے کہ آیا یہ وقتی لمحات کا شاخسانہ ہے یا محبت نے اپنا کمال کر دیا ہے، مگر اسے سمجھنے میں ناکام رہے۔ تقریب کے دوران سارا کی نظریں ارباز پر رہیں تو ارباز کی عائشہ پر، مگر یہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو عائشہ پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ طلحہ، رفت پھپھو کا بیٹا، بہانے بہانے سے عائشہ کے پاس بیٹھتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ارباز کب سے یہ دیکھ رہے تھے اور غصے سے مٹھیاں بھینچے خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ عائشہ مسلسل ایک ہی کرسی پر بیٹھی رہی کیونکہ پاؤں کے درد سے چلنا محال تھا۔ اب تو درد بھی حد سے سوا ہو چکا تھا۔ امی پلیز مجھے گھر جانا ہے، کسی کے ساتھ بھجوا دیں، چلا نہیں جائے گا، اس نے کہا۔ تبھی رفت پھپھو اس کے پاس آ بیٹھی تو اس نے ہیرا اور سارا کو ڈھونڈنے کے لیے اطراف میں دیکھا۔ پھپھو سارا کہاں ہے؟ اس سے کہیں مجھے گھر لے جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، طلحہ ان کے پاس آیا۔ میں لے چلتا ہوں، میرے موبائل کا چارجر ادھر رہ گیا ہے، وہ بھی لینا ہے، آ جاؤ عائشہ۔ کہتے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو پھپھو نے دونوں کو واری ہوتی نظروں سے دیکھا۔ علیزہ نے اس کی امی کو کسی کام سے بلوایا تھا تو وہ عائشہ کو پھپھو کے پاس چھوڑتی وہاں سے چل دی۔ زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے طلحہ نے اسے سہارا دیا
تو وہ بہت ناگواری محسوس کر رہی تھی۔ پھپھو خود بھی اسے چھوڑنے جا سکتی تھی یا سارا اور ہیرا میں سے کسی کو بھیج دیتی۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ لان میں سے گزرتے ہوئے وہ لڑکھڑائی تو طلحہ نے اسے کمر سے تھام لیا۔ تبھی ارباز نے اس کا ہاتھ تھامتے طلحہ کی گرفت سے آزاد کرواتے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ آپ زحمت نہ کریں، میں لے جاؤں گا، ترشی سے کہتے ارباز نے قدم آگے بڑھائے۔ مگر میں ادھر ہی جا رہا ہوں، مجھے کام ہے، طلحہ نے اس کی مداخلت پر پیچ و تاب کھاتے کہا۔ مجھے بھی کام ہی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی کام ہے نہیں، لے کر بھی میں ہی آیا تھا عائشہ کو، آپ تکلیف نہ کریں۔ جبری مسکراتے وہ آگے بڑھنے لگے تو انہیں اپنے چہرے پر عائشہ کی نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا نچلا لب دباتے اس کی طرف دیکھا تو وہ بوکھلا کر رخ پھیر گئی۔ عائشہ کے روم تک اسے چھوڑتے ہوئے ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ارباز کے دل نے عائشہ کے دل تک اپنے احساسات بنا کہے بیان کر دیے تھے، جس پر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ کہاں وہ مرچیں چبائے رکھتے تھے اور اب ان کے لمس میں بھی بے انتہا نرمی تھی اور لہجے میں گداز پن۔ عائشہ کا دل گدگدا اٹھا۔ سنیں، کمرے سے جانے کے لیے وہ دروازے تک پہنچے جب وہ انہیں پکار گئی۔ گردن موڑ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جیلس کیوں ہوئے جب طلحہ نے مجھے تھاما؟ وہ اس کی بات پر پورے کے پورے اس کی طرف مڑ گئے تو یعنی وہ ان کی نظروں کو پڑ گئی تھی۔ ارباز کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تم جانتی ہو، آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے وہ بولے تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پاؤں کا درد تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں۔ اس نے جیسے ارباز کو چھیڑا تھا جس کا انہوں نے بھرپور لطف اٹھایا تھا۔ میں بھی جواب دیتا ہوں، پر تم بھی میرے ایک سوال کا جواب دینا کہ جب میں تمہیں سہارا دیے لے کر آ رہا تھا تو تم کانپ کیوں رہی تھیں؟ شرارت سے اسے دیکھتے انہوں نے پوچھا تو وہ آنکھیں پھاڑے پہلے تو انہیں دیکھنے لگی اور پھر ایک دم چہرے پر گلال سے مٹایا۔ کشن کو چہرے کے آگے رکھتے اس نے ارباز کی نظروں سے بچنا چاہا تو وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ عائشہ اس دن ہونے والے ہر واقعے پر حیران تھی جس کا اختتام بے حد خوبصورت ہوا تھا۔ ارباز نے پہلی فرصت میں اپنے بابا سے عائشہ اور اپنے رشتے کی بات کی۔ علیزہ کا تو وہ ویسے ہی فیورٹ تھا، باقی کسی کو کیا اعتراض ہونا تھا۔ عائشہ نے علیزہ سے ارباز کے بارے میں رائے مانگی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے تمام راز کھول دیا۔ جس پر حیرت زدہ ہوتی وہ اسے گلے لگا گئی۔ جیسے ہی رشتہ پکا ہوا تو جہاں سارا تحیر زدہ رہ گئی وہیں طلحہ نے افسوس سے ہاتھ ملے تھے، مگر وہ دونوں ایسے اپنی پسند سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے ایک پلان کے تحت طلحہ رات 11:30 بجے عائشہ سے بات کرنے اس کے کمرے میں پہنچ گیا اور سارا نے تایا فرقان اور ارباز کے ساتھ ساتھ عائشہ کے والدین کو بھی اس کی خبر کر دی۔ تم ارباز سے رشتے کے لیے انکار کر دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ماما میرے رشتے کی بات کرتی ارباز نے تمہاری طرف رشتہ بھجوا دیا۔ وہ جو سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اسے ہونک زدہ چہرے سے دیکھنے لگی۔ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے، وہ حواس باختہ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ طلحہ اس کی طرف بڑھا۔ میں نے پہلی نظر کی محبت کی ہے تم سے، وہ اسے محبت کا یقین دلاتے بولا۔ خدا کے لیے جائیں یہاں سے، وہ چیخی۔ اس وقت اگر کوئی اسے یہاں دیکھ لیتا تو اس کی نیک نامی کو گرہن لگ جاتا، مگر طلحہ اس کے قریب بستر پر بیٹھا ہوا تھا جب وہ اچھلتے ہوئے بستر سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، ارباز کے ساتھ سارا، تایا فرقان اور عائشہ کے والدین کے ساتھ ساتھ پھپھو بھی روم میں داخل ہوئی۔ سب دنگ رہ گئے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ماموں، اس نے مجھے خود اپنے روم میں بلایا تھا اور یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ کسی طرح ارباز کے لیے رشتہ ختم کرواؤں تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں۔ عائشہ کے سر پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ یہ کیسا گھٹیا بہتان اس نے لگا دیا تھا؟ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے ایک امید کے تحت اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا جو سفید پڑ گیا تھا۔ تایا فرقان طلحہ کو دیکھتے، کبھی اسے دیکھتے، جبکہ سارا کے چہرے پر ایک زہریلی سی مسکان تھی۔
ایک آخری امید لیے اس نے ارباز کی طرف دیکھا، جس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی عائشہ کے اندر کو پڑھا تھا، اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ کی گونج کمرے میں اٹھی تھی۔ پھپھو بے یقینی سے ارباز کو دیکھنے لگی، جس نے ان کے لاڈلے سپوت کے چہرے پر اپنی انگلیاں چھاپ دی تھیں۔ مجھے عائشہ پر اتنا یقین ہے جتنا خود پر۔ ارباز کے الفاظ اسے معتبر کر گئے۔ عائشہ کی والدہ نے اسے گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، میں نے نہیں بلایا تھا، یہ خود آیا تھا۔ مجھے پتا ہے، ہمیں یقین ہے تم پر۔ تایا فرقان نے بغیر کچھ کہے طلحہ کو باہر آنے کا کہا کہ اب وہ خود اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکلے، جبکہ وہ اس کی طرف بڑھے۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے کے آنسو پونچھتے، وہ نفی میں سر ہلاتے اسے رونے سے منع کرنے لگے، مگر آنسو تھے کہ اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان کرنے سے قاصر ہو جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی پلکوں پر اٹکے آنسوؤں کو پوروں پر وہ چنتے رہے، یہاں تک کہ اس نے رونا بند کر دیا، اور اس کی طرف جیسے ہی نظر اٹھائی تو ارباز کا دل ڈول سا گیا۔ بھیگی مڑی ہوئی پلکوں کے ساتھ، گلابی آنکھوں میں محبت لیے، عائشہ کا اسے دیکھنا انہیں مبہوت کر گیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے کے لیے کتنی اذیت کا سفر کاٹا؟ تمہیں تو اپنی آنکھوں کی سہولت حاصل ہے، جہاں چاہو وہاں پر روشنی کر دو۔ ان کی اس قدر رومانوی بات پر وہ شرم سے چہرہ جھکاتے ہنس دی، تو جیسے چہار سو واقعی روشنیاں رقص کرنے لگیں۔